تو اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہمدانی فیملی پوری ایک ساتھ اکٹھے بیٹھی ہوتی ہے، سارے گپے مارے ہوتے ہیں، اور حمزہ کی مما کی این جی او سے بھی کچھ اس کے فرینڈز اس کے گھر آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو تبھی سکندر کہتا ہے کہ مما حمزہ کدھر ہے؟ تو کہتی ہے کہ کہیں گھر پہ ہوگا۔ سکندر کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو مجھے نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کدھر ہے۔ تبھی یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ادھر سے انٹری ہوتی ہے حمزہ اور علی سے کہ آہا کیا زبردست انٹری ہوتی ہے، دونوں انٹری مارتے ہیں۔ تو پہلے دیکھ کے سب حیران رہ جاتے ہیں کہ جی کیا ہوا، حمزہ علیزے کو گھر لے کے آیا، کیونکہ سب تو یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب دونوں کے درمیان جو ہے وہ اتنی زیادہ غلط فہمیاں بڑھ جائیں گی کہ حمزہ اس کو ڈیورس دے دے گا، لیکن ایسا تو ہوتا کچھ نہیں ہے۔ سب دیکھ کے ان کو حیران رہ جاتے ہیں، اور حمزہ کی ماں پوچھتے ہیں کہ حمزہ تم علیزے کو نہیں گئے تھے، لیکن تم نے بتایا کیوں نہیں؟ حمزہ کہتے ہیں کہ ماما ہم نا آپ کو سرپرائز کرنا چاہتے تھے۔ بات یہ ہے کہ علیزے ماں بننے پڑی، تو یہ خبر سنتے ہی علیزے کی ماں اور عریشے دونوں ایسے ہو جاتی ہیں کہ مطلب غصہ آتا ہے نا اس کو، عریشے کو بھی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ پہلے اس گھر میں آئی ہے تو پہلے وہ ماں بننے کی، تو علیزے ماں بن جاتی ہے۔ تو اس کی فرینڈس کہتی ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اب علیزے کو ڈیورس دے دے گا حمزہ۔ حمزہ کہتے ہیں کیا ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو علیزے بہت خوش ہوتی ہے حمزہ کے ساتھ، کیونکہ اتنی بڑی خوشخبری ان دونوں کے ملی ہوتی ہے، لیکن باقی گھر والے کوئی خاص خوش نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو خوشی وہ بھی کیسے سکتی ہے، کیونکہ علیزے کو تو وہاں اس گھر میں کوئی برداشت کر نہیں سکتا، نہ ہی ان کو کوئی پسند کرتا ہے۔ تو علیزے کو جو ہے حمزہ لے کے روم میں چلا جاتا ہے۔ پھر صبح جب دونوں آفس جا رہے ہوتے ہیں تو حمزہ کی ماما کہتی ہے کہ علیزہ آفس نہیں جائے گی، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گی کہ چیک اپ کروانے کے لیے۔ تو علیزہ کہتی ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، جب واپس آ کے بھی چیک اپ ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتی، وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلی جاتی ہے۔ وہ صرف اپنی تسلی کر رہی ہوتی ہے کہ کیا علیزہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن جب اسے ڈاکٹر بتاتی ہے کہ ماں اور بچہ دونوں جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، مطلب اسے کچھ احتیاط وغیرہ یہ بتاتی ہے۔ تو یہ سن کے تو وہ علیزے کی ساس کا منہ دیکھنے والا ہو جاتا ہے، کیسے منہ بنا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ پھر علیزے کہتی ہے کہ آپ کا ایسا چہرہ دیکھیں نا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، تو گھر جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے مٹھائی لیتے جائیں، اگر گھر والے نہیں تو ملازم تو کھا ہی لیں گے مٹھائی۔ تو وہ چلی جاتی ہے گھر، مٹھائی وغیرہ لے کے حمزہ کے پاس جاتی ہے، اور حمزہ سے کہتی ہے کہ حمزہ آپ کو پتہ ہے آنٹی نے کہا ہے کہ 1 ہفتے بعد آپ کی گود بھرے کی رسم ہوگی، حالانکہ انہیں تو کچھ بھی نہیں کھا ہوتا، لیکن لیزی جو خود سے کہہ رہی ہوتی، کیونکہ علیزے بھی نا پھر آگے تو علیزے ہے نا سب سے بدلے لے رہی ہے نا، اس لیے تو وہ پھر حمزہ خوش ہو جاتا ہے۔ عریشہ سن رہی ہوتی ہے، عریشہ سنتے ہی ایسے تو غصے میں آ جاتی ہے کہ آنٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے، اور پھر علیزے کی جو ہے وہ گود بھرے کی رسم ہوگی۔ عریشہ بہت ہی ڈسٹرب بیٹھی ہوتی ہے کہ پہلے میں ماں بننا چاہتی تھی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ادھر نمرہ اپنے دوست دائم سے ملنے جاتی ہے، اس کی مما کو اس کا پتہ چل جاتا ہے، اس کال پہ بات کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے کہ اسے بلاک کر دو۔ دائم اسے راضی کر رہا ہوتا ہے کہ تو اپنے گھر والوں کو ہمارے رشتے کے بارے میں بتا دو، میں آپ کے گھر رشتہ بھجواتا ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب دونوں کا جو ہے رشتہ ہو پاتا ہے یا نہیں پاتا، کیونکہ اس کی ماما کو تو پتہ چل گیا حقیقت کا۔ تو دیکھتے ہیں اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوتا کیا ہے۔